انسان اگر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اس کائنات پر غور کرے تو یہ جلوہ گاہ یار نظر آتی ہے. قدم قدم پر اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. یہ قدرتی مناظر اللہ رب العزت کی صفات کے آئینہ دار ہیں. آسمان کی وسعتوں کو دیکھو تو اللہ کی عظمت اور کبریائی سامنے آتی ہے. انسان کا ذہن اتنا محدود ہے کہ اگر وہ سوچنا چاہے کہ آسمان کی انتہا کہاں ہے تو دماغ میں نہیں آتا. کوئی بھی بندہ سوچے کہ اس کائنات کی وسعت کہاں تک ہے تو دماغ میں سوچ سوچ کے کہ وہاں تک ہوگی تو دماغ سوچتا ہے اس سے آگے بھی کائنات ہوگی. تو جس انسان کا دماغ اتنا چھوٹا کہ کائنات کی وسعت کو دماغ میں نہیں لے سکتا وہ اللہ کی ذات کو کیا سمجھ پائے گا. ہم اگر سمندر کے تلاطم کو دیکھیں، سمندر کے اندر جو موجیں ایک دوسرے کے اوپر گر رہی ہوتی ہیں تو اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کی رحمت کے بے پایاں سمندر کا اندازہ ہوتا ہے. سورج کو دیکھیں جو ہر وقت نور برساتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی اپنی ذات کے نور کا کیا عالم ہوگا. پھول کو دیکھو تو اللہ رب العزت کا جمال نظر آتا ہے. شیر کو دیکھو اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے. حالانکہ ایک جانور ہے شیر، مگر اتنی اس میں ہیبت ہے، اتنا خوف ہے کہ بندہ قریب سے جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ جس مخلوق کو آپ نے پیدا کیا اس کا جلال اتنا ہے تو اگر آپ کسی بات پر خفا ہوتے ہوں گے آپ کے جلال کا کیا عالم ہوگا. جانوروں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس جانور کو اللہ نے جس حیت پر پیدا کیا پوری زندگی اسی پر گزار دیتا ہے. تو ارد گرد دیکھیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں. جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے بھی بڑے، اور سوچیں اس سے بھی بڑے، اس سے بھی زیادہ سوچیں اس سے بھی زیادہ بڑے. اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے. آپ سوچیں کہ اذان میں 4 مرتبہ شروع میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ 4 مرتبہ کہنے کی حکمت کیا ہے کہ مخلوق 4 طرح سے عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اسی سے مخلوق بنی. تو کچھ مخلوق آگ سے بنی جیسے جن، کچھ ہوا کی مخلوق، کچھ مٹی سے مخلوق، کچھ پانی کی مخلوق. تو جب مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پیغام دیتا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف جو آگ اور اس کی مخلوق کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، جو مٹی اور اس سے پیدا ہونے والی مخلوق کی طاقتوں سے بھی بڑا طاقت والا ہے، جو پانی اور اس کی مخلوق کی طاقت سے زیادہ بڑی طاقت والا ہے، جو ہوا اور اس کی مخلوق کی طاقتوں سے بھی زیادہ بڑی طاقت. کبھی آپ نے پانی کی طاقت دیکھی؟ اللہ اکبر. سمندر میں اگر کبھی طوفان آ جائے بڑے بڑے جہاز الٹے ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا طوفان آیا تھا، ہماری زبان میں اس کو سونامی کہا گیا، لیکن شہروں کے شہر ختم، بلڈنگز ختم، انسانوں کا نام و نشان مٹ گیا. یہ چھوٹا سا طوفان تھا. پانی کی اتنی طاقت ہے. آگ اتنی طاقت والی ہوتی ہے کہ جب یہ بڑھتی ہے تو بجھائی نہیں جا سکتی. چنانچہ رشیا میں ایک جگہ سفر کرتے ہوئے ہم نے آگ کا ایک شعلہ دیکھا جو پتہ نہیں کتنے فرلانگ اونچا تھا.
تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ تیل کا کنواں کھود رہے تھے، ڈگنگ کر رہے تھے، فنی خرابی کی وجہ سے اس میں سے جب تیل نکلنے کا وقت آیا تو آگ لگ گئی. اب وہ تیل اتنے پریشر سے نکل رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. پوری دنیا کی کمپنیوں نے کوشش کر لی آگ کو بجھانے کی، سالوں گزر گئے، آج تک آگ نہیں بجھا سکے. مٹی کی ایک طاقت ہے. کیا ہوا؟ رمضان مبارک کا مہینہ، لوگ فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، ایک جھٹکا سا آیا مٹی میں، زمین میں. کشمیر میں کیا ہوا؟ پورے کے پورے مکان زمین کے اندر دھنس گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ہوا کی طاقت کتنی ہے. قوم عاد، ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، قد بڑے اونچے لمبے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے کون ہے زیادہ طاقت والا. اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا. وہ ہوا مومن کے لیے اتنی مزے کی کہ کہتے تھے کہ بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے. کافر کے لیے اتنی زیادہ سخت تھی کہ ان کو پٹک پٹک کر اس نے زمین پر مارا. اگلے دن ان کفار کی لاشیں زمین پر اس طرح بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان مخلوق کی اتنی طاقت ہے، لیکن 4 مرتبہ مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں، تمہیں اس پروردگار کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کی طاقت اور قوت آگ کی طاقت سے بھی زیادہ، پانی کی طاقت سے بھی زیادہ، مٹی کی طاقت سے بھی زیادہ، ہوا کی طاقت سے بھی زیادہ. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے. آپ سوچئے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھیجیں. شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ دانا کھا لیں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے. کھا لیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ زمین پر اترنا پڑا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی. حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں. طوفان آ چکا، کشتی میں سوار ہیں، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے. فرماتے ہیں یا بنی یرکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ. بیٹا نہیں سنتا، نہیں بات مانتا. آج کل بھی تو ایسا ہوتا ہے، باپ دین کی کشتی میں سوار ہے اور بیٹا فسق و فجور کے طوفان میں ہے، تو باپ کہتا ہے یا بنی یرکم معنا، بیٹے نیک بن جاؤ، آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار. نہیں سنتا. حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی چاہت ہے، لیکن بیٹا بالآخر فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی. ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دل میں ارادہ فرما لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، کہ اس میں ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے. جب ارادہ فرما لیا تو رب کریم کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ شہد کا استعمال شروع فرما دیا. تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اور مرضی ہر حال میں اسی اللہ کی پوری ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی. آپ غور کریں کہ 2 بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے. کون؟ ایک مشرک. فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ
وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے. اور ایک فرمایا حدیث پاک میں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا. نہ متکبر اور نہ متکبر کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے. بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا. تو جس نے اپنے کو بڑا سمجھا اس پر بھی جنت حرام، اور جس نے مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھا تو بڑا کون ہے؟ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مانا ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا. بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی بڑے. دن میں 5 مرتبہ مسجد بلایا تاکہ تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، شاید سبق تم بھول جاؤ، تمہیں یاد دہانی رہنی چاہیے. اللہ اکبر کے الفاظ سے آؤ اس ذات کی طرف جو سب سے بڑی ذات ہے، تاکہ تمہیں تمہارا مقصد یاد رہے. اسی لیے اس اللہ اکبر کے الفاظ کو سن کر شیطان بھاگتا ہے. مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو سنتے ہی شیطان دور بھاگتا ہے. 2 کلام ہیں جن سے بھاگتا ہے، ایک اللہ اکبر اور ایک جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے پھر بھی شیطان بھاگتا ہے، ری خارج ہوتی ہے اس کی. اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے. جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، پر پھیلائیں تو ایک پر سے مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھانپ دیں. زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. طاقت اتنی ہے، زمین کے ٹکڑے کو پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر نیچے دے مارا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ زمین سے ایک بالش کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر پہنچے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں. اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات اس پر اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کا قد ایک چڑیا کے برابر بن جاتا ہے. اللہ کی عظمت ایسی ہوتی ہے، ان کے کانپتے ہیں اللہ کی عظمت سے. ہمیں اپنے دلوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا آپ نے ایک فکرہ بولا ہے. میں نے کہا فکرہ کیا بولا تھا؟ عجبا لضعیف یعصی قویا، تعجب ہے اس ضعیف پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے. بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں. کتنا تعجب ہے کہ ایک ضعیف اس قوی کی نافرمانی کر رہا ہے. عجبا لضعیف یعصی قویا. تو جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مقصد کیا تھا کہ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں. پھر دنیا ان کا دل نہیں لبھا سکے گی، ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی. اس لیے مومن بہانے سے اللہ کی بات چھیڑتا ہے. ماں کو دیکھو کہیں بیٹھی ہو بیٹے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے، میرا بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے. محبت ہے نا. بیوی کو خاوند سے محبت، 5 منٹ میں اپنے خاوند کی ساری باتیں دوسری عورت کو بتا دیتی ہے. اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے. تو مومن کا بھی یہی حال، جہاں بیٹھتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے مومن کا شیوا ہوتا ہے. آج اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو قیامت کے دن پھر اس کا انعام پائیں گے. یہ جو ایمان ہے نا، یہ رجسٹریشن ہے بندے کی کہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے، رجسٹرڈ بندے بن گئے اللہ کے. ایک سکول تھا، لائن لگی ہوئی تھی
طلباء لائن میں جا رہے تھے ایک کھڑکی کے سامنے، تو ہر طالب علم کو جانے پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تھا. ایک دیہاتی نوجوان نے دیکھا، طالب لڑکے نے، وہ کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے، وہ بھی لائن میں لگ گیا. چنانچہ آگے بڑھتے بڑھتے اس دیہاتی کی بھی باری آ گئی. جب یہ کھڑکی کے سامنے پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ دینے والے نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ. یہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹرڈ ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، ان کو انعام مل رہا ہے، تم اگر رجسٹر نہیں تو جاؤ یہاں سے. جیسے اس دیہاتی لڑکے کو افسوس ہوا، اسی طرح آج جس نے اپنے ایمان کو رجسٹرڈ کروا لیا، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، انعام کا ڈبہ پائے گا. اور کوئی ویسے ہی لائن میں لگ کے چلا گیا تو اس کو کہیں گے پروو یور آئیڈینٹی. کون ہو بھائی، کہاں سے آ گئے، دنیا میں کہاں تھے؟ اسی لیے جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے نا، ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے، مومن کا تعلق اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ ہوتا ہے. ہر معاملے میں اللہ پہ نظر، ہر معاملے میں اللہ پہ نظر. ایک بزرگ کہیں تشریف لائے ہوئے تھے تو صاحب خانہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ لے آیا. ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے بچے کو دی، بچے نے لینے سے انکار کر دیا. دوبارہ کہا لے لو، بچے نے انکار کر دیا. اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، حالانکہ بچے کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کی، سویٹس کھانے کی. اس کی عمر میں گروتھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میٹھا کھائے، اس لیے بچے میٹھے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں. لیکن جب اس بچے کو مٹھائی پیش کی تو اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مٹھائی لینے سے انکار کر دیا. جب 2 مرتبہ ان بزرگوں نے کہا تو پھر اس بچے کے والد نے بچے کو کہا کہ بیٹے لے لو، یہ ہمارے حضرت جی ہیں. تو جب انہوں نے کہا تو بچے نے اس وقت وہ مٹھائی لے لی. تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ صاحب خانہ جو تھا وہ معذرت کرنے لگا، جی بچے نے بدتمیزی کر دی اور آپ سے مٹھائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں. وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے آنکھ سے آنسو نہیں آئے، بلکہ مجھے یہ خیال آیا کہ اس کے اندر میٹھا کھانے کی چاہت بھی ہے. پھر بھی جب میں نے اس کو 1-2 دفعہ مٹھائی پیش کی، اس نے اپنے ابا کو دیکھا، کاش میرا بھی ایمان ایسا ہوتا کہ میں بھی ہر معاملے میں اپنے ربا کو دیکھ لیتا. ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں، نیلی پیلی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ مٹھائی کی طرف للچا کے دیکھنے کی بجائے ہم بھی تو ربا کو دیکھیں نا، کہ رب چاہتے ہیں تو دیکھوں گا، نہیں چاہتے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گا. تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت مومن کو دل میں بٹھانی پڑتی ہے. اب یہاں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات میں جو حالات عدلتے بدلتے ہیں وہ بھی اللہ کی منشا سے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، دن عدلتے بدلتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم انسانوں کے درمیان یہ دل عدلتے بدلتے رہتے ہیں. نہ کسی پر ہمیشہ خوشی، نہ کسی پر ہمیشہ غم، نہ ہمیشہ صحت، نہ ہمیشہ بیماری. حالات عدلتے بدلتے ہیں، اور اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف حالات میں آزماتے ہیں. اب کوئی بندہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس میں اصول یہ سمجھیں کہ مصیبت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آتی ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز تم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوتی. تو جب مصیبت آتی اللہ کی طرف سے ہے تو مصیبت کے ختم ہونے کے لیے رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی اور اس کے دور کرنے کے لیے مخلوق کے پیچھے بھاگتے. یہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے.
جس نے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ چنانچہ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتائے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے والی بزرگ ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر بھی حالات آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کے حالات کو ٹھیک کر دیا، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اللہ کی طرف۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات دعوت دی، مگر قوم ایسی تھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، بہت تھوڑے لوگ تھے جو بات ماننے والے تھے، حتیٰ کہ طبیعت بھر گئی اور قوم مذاق اڑاتی تھی، یہاں تک کہ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم پوچھتی تھی کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے طوفان آئے گا، تو وہ کہتے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں طوفان آئے، یہ ریت پر کشتی تھوڑا چلے گی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑاتے ہو ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو قوم نے ستا دیا تھا، پتھر مارتے تھے، پتھروں میں دب جاتے تھے، جبرائیل علیہ السلام بسا اوقات آ کر پتھروں سے ان کو نیچے سے نکالتے تھے، اکیلے تھے۔ کتنا دل پہ انسان کے غم ہوتا ہے، آپ کسی کو چند دن بات سمجھائیں نا آپ تنگ آ جائیں گے۔ 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی نہیں، 1000 سال، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کرب تھا دل میں، ایک غم تھا دل میں، جس نے مغموم بنا دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ چنانچہ بالآخر انہوں نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم بہتر پکار کا جواب دینے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات عطا کی۔ تو اس کرب سے، ان مصیبتوں سے، دکھ سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجیے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے۔ انہوں نے جا کر دعوت دی، مگر فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں ان کی قوم کو پیس کے رکھ دیا۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، بیٹوں کو قتل کر دیتے۔ آپ ذرا سوچیں کتنا جابر بادشاہ ہوگا۔ آج کسی کے بچے کو کوئی ناحق قتل تو کروا کے دیکھے، اگلے دن اس کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑ جائے گی۔ ایک بچے کے اوپر ایسا پاسبل ہے، اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے قتل کروائے، اف نہیں کوئی کر سکتا تھا۔ اس قوم کے اوپر فرعون کا کتنا ہولڈ ہوگا، کتنا جابر بادشاہ ہوگا۔ اس عاجز کو مصر میں فرعون کی لاش دیکھنے کا موقع ملا، یہی اندازاً 6 فٹ کے قریب اس کا قد تھا۔ تاریخ دیکھی، وہ 20 سال کی عمر میں ملک کا بادشاہ بن گیا تھا، اور تقریباً 65 سال ملک کا بادشاہ رہا۔ یہ جو ابتدائے جوانی میں اتنا اختیار مل گیا، اتنا مال مل گیا، اس نے دماغ خراب کر کے رکھ دیا۔ کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو کچل کے رکھ دیا تھا، مصیبت میں تھے، ایک کرب تھی ان کے دل میں بنی اسرائیل کے کہ ہم اس سے نجات کیسے پائیں گے۔
تو اس موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. ان الفاظ کو پڑھو نا دل کو سکون مل جاتا ہے. کیا عظمت ہے اس پروردگار کی، کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات عطا فرما دی. ایک اور واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی، تبلیغ کی، قوم نہ مانی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ان تلوں میں تیل نہیں. وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچ گئے. اشارہ بھی مل گیا کہ عذاب آئے گا قوم کے اوپر، تو جلدی وہاں سے نکل پڑے. اللہ کی شان، ایک بڑی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اب پیٹ کے اندر ہیں، کہیں نکل نہیں سکتے. تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اس حصار میں سے نکلنے کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت کو پکارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اندھیروں میں اس نے پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں خطا کار. اپنی خطا کو مانا اور اللہ کو اس مصیبت سے نجات کے لیے پکارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے اس کی اس پکار کو قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا فرمائیں. تو اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو کرب سے، غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے وہ پروردگار ہی ہمیں بچانے والا ہے. آج ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے بھاگتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے. کیا فائدہ ایمان خراب کرنے کا؟ جاؤ تو کسی صاحب شریعت بندے کے پاس جاؤ، کم از کم شریعت پہ عمل تو ہو. تو مصیبت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے ہمیں. جس نے پریشانی بھیجی وہی پریشانی سے ہمیں نجات دے سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کہ اگر ہم اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے وہ رب کریم ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات عطا کرے گا. چنانچہ ایک اور واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے ہیں. قوم شرک کرتی ہے، نمرود کو خدا مانتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام توحید خالص پر عمل کرنے والے. ایک موقع پر قوم نے کوئی فنکشن منانا تھا، کہنے لگے چلو، تو انہوں نے ان کو تو معذرت کر دی، ایکسکیوز کر دیا، فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. واقعی اس کفر و شرک میں ان کو دیکھ کے کتنی طبیعت بیدار ہوتی ہوگی ان کی. قوم چلی گئی، پیچھے ان کے بت اکیلے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا مزے کا کام کیا، ایک کلہاڑا لیا، فجعلہم جزازا الا کبیرا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ دیا. اب قوم آئی، اس نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا، کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے نام ابراہیم،
وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں کرتا تھا ناگواری کی، اسی نے لگتا ہے کیا ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا، پوچھا، آپ نے فرمایا کہ بڑے سے پوچھو، بھئی جہاں سے مال برآمد ہو چور تو وہی ہوتا ہے نا، تو تمہارے اس بڑے کے کندھے پہ کلاڑا ہے۔ اب وہ ہکے بکے کیا کہیں، نتیجہ کیا نکلا، کہنے لگے حرکوہ، اسے آگ میں ڈال دو، وانصروا آلہتکم، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ کیا معبود ان کے؟ پتھر کے بنے ہوئے ہیں، پتلے خدا، موٹے خدا، چھوٹے خدا ہیں، سب کے سب جھوٹے خدا۔ اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی۔ اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں، میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی۔ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، پہاڑ نظر آتا تھا، آگ لگائی گئی، اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا، جولے پہ بٹھا کے ڈالا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایمان پختہ تھا۔ سنیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ قالوا حرکوہ، قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو جلاؤ۔ لما انقطعوا بالحجت، جب ان کی حجت منقطع ہو گئی، اخذتهم عزت باسم وانصرفوا الى طریق الغشم، تو حمیت الجاہلیہ، وہ ظلم کے طریقے پر چل نکلے۔ وقالوا حرکوہ، بات تو کر نہیں سکتے تھے، طاقت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں کہنے لگے اس کو جلا دو۔ رویہ، یہ روایت ہے، ان قائل هذه المقالة هو رجل من الاکراد، فرماتے ہیں کہ یہ بات جو کہنے والا تھا نا کہ ان کو جلاؤ، یہ کرد لوگوں میں سے ایک تھا۔ عراق میں جیسے کرد تھے، ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں تھے۔ من اعراب فارس، ای من بادیتها، دیہاتی بندہ تھا۔ قال ابن عمر و مجاہد و ابن جریج و یقال اسمہ حیزر، اس کا نام مفسرین نے اس بندے کا حیزر لکھا ہے۔ جس نے یہ بات کہی تھی، فخسف اللہ بہ الارض، اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ، فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنسا ہوا چیختا رہے گا۔ وکیل، اور یہ بھی کہا گیا بل قالہ ملکہم نمرود وانصروا آلہتکم، ان کا جو بادشاہ نمرود تھا اس نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ بتحریک ابراہیم لأنہ یسبها ویعیبها، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے تھے اور ان میں عیب نکالا تھا کہ پوچھو ان سے، اور وہ تو بتا نہیں سکتے تھے۔ وجاء بالخبر، اور خبر میں یہ بات آئی ہے، ان نمرود بنا صرحا طولہ 80 ذراعا، اس نے ایک تالاب بنوایا، گڑھا، 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، وعرضہ 40 ذراعا، 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ قال ابن اسحاق وجمع الحطب شہرا، ایک مہینہ وہ اس میں لکڑیوں کو جمع کرتے رہے۔ ثم اوقدوہ، پھر انہوں نے آگ کو جلایا۔ واشتعلت واشتدت، آگ جل پڑی اور سخت شدت اختیار، بھڑک گئی۔ حتی ان کان الطائر لیمر بجنباتها فیحترق من شدت وہجها، حتی کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگتا تھا تو شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا تھا، پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا۔ ثم قیدوا ابراہیم ووضعوه فی المنجنیق مغلولا، پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، پکڑا، اور ان کو منجنیق میں انہوں نے بٹھایا اور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی، یوں سمجھ لیں۔
وَيُقَالُ اور یہ بھی کہا گیا ان ابلیس صنع لهم المنجنیق یومئذ کہ ابلیس ایک بندے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے آ کے ان کو جھولا بنانے کا گر سکھایا تھا. آرکیٹیکٹ وہ تھا کہ یوں کر کے جھولا بناؤ. فَدَجَّتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَجَمِيعِ الْخَلْقِ چیخنے لگے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اور ملائکہ اور ساری مخلوق الا الثقلین سوائے انسانوں اور جنوں کے. انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی جب اس نے یہ منظر دیکھا اتنی آگ جل رہی ہے. اب ایک بندے کے لیے تو چند فٹ کی آگ چاہیے نا, یہ اتنی آگ تھی کہ پرندے قریب سے نہیں گزر سکتے تھے. اور جھولے میں بٹھایا گیا, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, پاؤں بندھے ہوئے ہیں. اب وہ جھولا جھلا کر ان کو ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس وقت آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ پکار اٹھی, اللہ اکبر, کہنے لگی ربنا اے ہمارے پروردگار ابراہیم لیس فی الارض احد یعبدک غیرہ, ابراہیم اکیلا ہی تو ہے زمین میں جو تیری عبادت کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. یحرق فیک آپ کی خاطر اس کو جلایا جا رہا ہے. فاضل لنا فی نصرتہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں. آپ کے نام پر جلایا جا رہا ہے نا, تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر کوئی مدد کر سکیں. جیسے کسی کو پریشانی میں دیکھ کے کہتے ہیں نا کین آئی ہیلپ یو, واٹ کین آئی ڈو فار یو. تو ساری مخلوق نے یہی بات کہی کہ اللہ ہم آپ کے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکیں. فقال اللہ تعالی, اللہ رب العزت نے فرمایا ان استغاث بشیء منکم او دعاہ فلینصرہ فقد اذنت له فی ذلک, اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے یا تمہاری اس دعوت پر مدد کو قبول کرے تو تم مدد کرو, میری طرف سے تم کو اجازت ہے. وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي اور اگر وہ میرے کسی غیر کو نہیں پکارتا فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ تو میں اس کو جانتا ہوں اور میں اس کا سرپرست ہوں. سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور پھر اللہ اس بندے کے سرپرست بھی ہوتے ہیں, اس کے نگہبان, اس کے نگران, اس کے سرپرست ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں. فلما ارادوا القاءه فی النار جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ کے اندر ڈالے, اتاہ خزان الماء وهو فی الہوا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہوا میں تھے, یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہیں. تو پانی کا فرشتہ آتا ہے جو خازن ہے پانی کا, اور وہ آ کے کہتا ہے فقالوا ان فرشتوں نے کہا یا ابراہیم ان اردت اخمدنا النار بالماء اگر آپ چاہیں تو ہم اس آگ کو پانی سے بجھا دیتے ہیں, ابھی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی. فقال ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے, ایمان دیکھیے, لا حاجت لی الیکم دنیا کے اسباب کی منفی تو اپنی جگہ, فرشتے آئے ہیں, فرشتوں کو بھی کہہ دیا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَتَاهُ الْمَلِكُ الرِّيحِ پھر اس کے سامنے اس کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا. فقال لو شئت طیرت النار اگر آپ کہیں ایسی ہوا چلے کہ آگ کو ہی اڑا کے لے جائے. فقال لا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں. ثم رفع رأسه الى السماء فقال پھر اللہ رب العزت پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ کہا اللہم انت الواحد فی السماء اے اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے, وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ غَيْرِي يَعْبُدُكَ غَيْرِي میں زمین میں اکیلا ہوں, میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل میرے لیے اللہ کافی ہے, وہی میرے لیے بہتر وکیل ہے.
اللہ اکبر، ایمان دیکھیے کیسا تھا، یقین اللہ کے وعدوں پہ کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا. سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہیں، اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر متزلزل نہیں ہوئے. چنانچہ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حین قیدوہ لیلقوہ فی النار قال لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک قال ثم رموا بہ فی المنجنیق من مزرب شاسع. پھر انہوں نے اس کو منجنیق میں بٹھا کر دور سے، شاسع دور سے اس کو آگ کے اندر ڈالا. فاستقبلہ جبریل، اس موقع پر پھر جبریل علیہ السلام آئے. جب پانی کے فرشتے کو انکار، ہوا کے فرشتے کو انکار، تو جبریل علیہ السلام تو اللہ کے انبیاء کی مدد پر متعین ہے نا، ان کا تو چارٹر آف ڈیوٹی ہے انبیاء کی مدد کرنا. تو جبریل علیہ السلام اس وقت آتے ہیں. فقال، جبریل علیہ السلام نے آ کر پوچھا، یا ابراہیم الک حاجہ، اے ابراہیم what can I do for you? Do you need me? آپ کو میری ضرورت ہے. قال اما الیک فلا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر تو اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو کوئی ضرورت نہیں. فقال جبریل علیہ السلام نے کہا فاسأل ربک، اے ابراہیم خلیل اللہ پھر اپنے رب سے سوال کیجئے. تو جب انہوں نے یہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے عجیب سوال دیا. فقال، فرمایا حسبی من سؤالی علمہ بحالی، کہ سوال کرنے سے مجھے یہ زیادہ بات کافی ہے کہ میں جس حال میں ہوں میرا اللہ جانتا ہے. یہ بات میرے لیے کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے، میرا پروردگار دیکھنے والا، جاننے والا. کیا عجیب جواب دیا ہے. حسبی من سؤالی علمہ بحالی. فقال اللہ تعالی وہو اصدق القائلین یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. رب کریم نے براہ راست آگ کو حکم دیا، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. قال بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا کہ فرمایا کہ جعل اللہ فیہا بردن یرفع حرہا، اللہ نے اس میں ٹھنڈ پیدا کر دی جس نے گرمی کو ختم کر دیا. وحرن یرفع بردہا، اور ایسی گرمی جس نے ٹھنڈک کو ختم کر دیا، یعنی ایئر کنڈیشن. آپ آج کے زمانے میں اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، نہ آگ محسوس ہوتی تھی نہ یخ ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی، بہت ہی ایئر کنڈیشن قسم کا اس میں ماحول بنا دیا گیا. فصارت سلامن علی، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پر وہ سلامتی والی بن گئی. قال ابو العالیہ ولو لم یقل بردم و سلاما لکان بردھا اشد علیہ من حرھا، کہ اگر اللہ تعالیٰ بردم و سلامن ساتھ نہ کہتے نا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ سے مر جاتے. تو بردن اکیلا نہیں کہا، وہ سلاما اور سلامتی والی بھی کہا. لو لم یقل علی ابراہیم، اور اگر اللہ تعالیٰ علی ابراہیم نہ کہتے لکان بردھا باقیا علی الابد، اس جگہ کی ٹھنڈک قیامت تک اسی طرح موجود رہتی. تو فرمایا علی ابراہیم، یعنی ابراہیم جب تک تھے اس وقت تک ٹھنڈی. اللہ اکبر کبیرہ. وذکر بعض العلماء، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ ان اللہ تعالی انزل زربیہ من الجنت فبسطها فی الجحیم، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مخملی چادر جیسے زرابی و مبسوطہ، تو وہ چادر یعنی پہنچائی اور اس کو اس آگ کے اندر بچھا دیا گیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. ایک عجیب بات وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے آگ سلامتی والی ہو جا، تو اللہ کا یہ حکم جو تھا اس میں یا نار کہا تھا نا، عموم تھا سب کے لیے. تو کہتے ہیں کہ اس حکم کے آتے ہی ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے ساتھ
پوری دنیا میں جہاں آگ جل رہی تھی ہر آگ بجھ گئی کہ شاید یہ حکم مجھے دیا جا رہا ہے، شاید یہ حکم میرے مالک کا مجھے دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کر، اس مالک ملک کی عظمت کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت انسان کو مصیبتوں سے بچاتے ہیں، دنیا کے ظاہری اسباب اگر نہ بھی ہوں براہ راست اللہ تعالیٰ اسباب کو حکم فرما کر بندے کے فیور میں ان کو بنا دیتے۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اوپر پکا یقین رکھنا چاہیے، اس کے وعدوں پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، اس کے وعدے ہر حال میں سچ ثابت ہوتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، تو اس وقت ایک بات کہی، فرمایا لا تخافا، یہ تسلیہ کا صیغہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، فرعون جو بات کہے گا میں سنوں گا، جو عمل کرے گا میں دیکھوں گا، جب میں دیکھنے اور سننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے گا، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات کی۔ اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی کہ میرے بندے اپنے دل میں پرسکون ہو جائیں، ظاہر کی آنکھ سے جو نظر آتا ہے اس پر نہ فیصلہ کریں، اللہ کے وعدوں پر، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب کے سب ان کا کام تمام کر دیں گے۔ پھر قریش اتنے قبیلے والوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ پلاننگ تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی کافروں نے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو حبس سے بے جا میں رکھیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دیں، او یخرجوک، یا آپ کو دیس نکالا دے دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ بہتر ہے سب سے تدبیر کرنے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر تشریف لے گئے۔ جب انہیں صبح کے وقت پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، انہوں نے 200 اونٹ کا انعام متعین کیا کہ 200 اونٹ نبی علیہ السلام کو ڈھونڈنے پر اور 200 اونٹ صدیق اکبر عنہ کو ڈھونڈنے پر، الگ الگ انعام۔ 400 اونٹوں کا انعام اس زمانے میں بہت بڑا انعام تھا۔ چنانچہ یہ بات سن کر مکے میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا، کوئی خاندان نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا جس کا کہ نوجوان تلاش کرنے کے لیے پیچھے نکلنا پڑا ہو، اور وہ جبل ثور پہ بھی پہنچ گئے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی۔ اخرج ابن سعد و ابن مردوے ان ابن مصعب قال ادرکت انس بن مالک وزید بن ارقم والمغیرۃ بن شعبہ فسمعتهم يتحدثون ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ الغار، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں تھے جس رات آپ وہاں پر روپوش ہوئے، امر اللہ شجرۃ فنبتت فی وجہ النبی فساترتہ، اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کو حکم دیا، وہ پودا اگایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو ڈھانپ لیا، یعنی سامنے غار کے دروازے پر ایک پودا اگایا اللہ کے حکم سے۔ وَأَمَرَ اللَّهُ الْعَنْكَبُوتَ فَنَسَجَتْ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَسَتَرَتْهُ، اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیا
اس نے غار کے دروازے کے اوپر جالا بن دیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیا. وَأَمَرَ اللَّهُ حَمَامَتَيْن، اور اللہ رب العزت نے کبوتروں کو حکم دیا، وحشیتین، جنگلی کبوتر، فوقفنا بفم الغار، کہ وہ غار کے دروازے کے اوپر ہی ٹھہر جائیں. تو جو غار کے دروازے پر وہ پودا تھا نا، وہاں دو کبوتر وہ وہیں رک گئے. اب اقبل فتیان قریش من کل بطن رجل بعصیہم واسیافہم وحراویہم، ہر گھر سے نوجوان قریش کے نکل پڑے اپنے عصا لے کر، اپنی تلواریں لے کر اور اپنے ڈنڈے لے کر. حتی اذا کانوا من النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدر 40 ذراعا، حتی کہ 40 ہاتھ کا فاصلہ. فنزل بعضهم فنظر فی الغار، وہ تو سواریوں پر آ گئے تھے، ان میں سے ایک بندہ نیچے بھی اترا اور اس نے غار میں بھی دیکھا. فرجع الی اصحابہ، تو غار میں دیکھ کر اس نے جب دیکھا کہ یہاں تو مکڑی کا جالا ہے اور کبوتریاں بھی تھیں، تو وہ واپس چلا گیا. فقالو، جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے پوچھا، مالک لم تنظر فی الغار، کیا مسئلہ، تو نے غار کے اندر کیوں نہیں جھانک کے دیکھا؟ فقال، وہ کہنے لگا، رأیت الحمامتین بفم الغار فعرفت ان لیس فی احد، میں نے دو کبوتریوں کو یہاں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، لگتا ہے کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں، اگر کوئی ہوتا تو جنگلی کبوتر تو یہاں نہ بیٹھتے نا. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما قال، نبی علیہ السلام نے آواز سنی اس کافر کی جو باتیں کر رہا تھا. فعرف ان اللہ درا عنہ بہما، نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ادھر سے موڑ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو یہ جو مکڑی کا جالا ہے نا، اس کو دنیا میں سب سے کمزور دیوار کہا جاتا ہے. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، قرآن گواہی دے رہا ہے، بتلا دیا کہ لوگوں جب میں حفاظت کرنے پہ آتا ہوں تو سب سے کمزور دیوار اگر میں درمیان میں حائل کر دیتا ہوں، پوری دنیا کی طاقت مل کر اس دیوار کو نہیں توڑ سکتی، میں اس سے حفاظت کر کے دکھا دیتا. اللہ رب العزت کی مدد سبحان اللہ عجیب ہے. اس لیے ہم اللہ رب العزت کی احکام کے اوپر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. جس حال میں بھی ہوں گے ہمارا پروردگار ہماری مدد فرمائے گا، اور وہ پروردگار ہمیں ہماری مصیبتوں میں سے نکالے گا. تو نظر کس پر رکھنی ہے؟ ایک اللہ کی ذات پر. ادھر ادھر سے نگاہیں ہٹا لیں، ایک اللہ رب العزت کی ذات پر اپنی نگاہوں کو جما لیں. ان مشکلات میں وہی ہمارے کام آئے گا، اور ان مصیبتوں سے اور اس کرب اور غم سے وہی ہمیں نجات دلائے گا. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایمان والوں کے ساتھ کچھ وعدے فرماتے ہیں. امید ہے کہ آپ گوش ہوش کے ساتھ سنیں گے، توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیں گے کہ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. سب سے پہلا بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن کون ہے. ہماری نظر میں تو دوست ہو سکتا ہے، مگر دوستی کے رنگ میں کوئی دشمنی کر رہا ہو تو دلوں کی نیت کو ہم کیسے جانیں. اور آج کل تو حال بھی یہی ہے کہ کفر دوست بن کے دشمنی کرتا ہے، زیادہ قریب ہو کے زیادہ گہرا زخم لگانے کی کوشش کرتا ہے. اوپر اوپر سے خیر خواہی کر رہا ہوتا ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہا ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں ایمان والوں پتہ نہیں ہے کہ تمہارا کون ہے، تمہارا دشمن کون ہے. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو. ایک بات تو یہ بتا دی. اگلی بات یہ بتائی، وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا،
اللہ تعالیٰ ہرگز کافروں کو ایمان والوں تک پہنچنے کا راستہ نہیں دے گا. اس کی مثال ایسے کہ جیسے کسی کے بچے کو کوئی ہاتھ لگانا چاہے، مارنا چاہے، تو باپ کہتے ہیں میاں میری لاش سے گزر کے جاؤ گے، یعنی پہلے مجھ سے نمٹو پھر میرے بچے کو ہاتھ لگاؤ. اس آیت کا ترجمہ ہو بہو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جو تم تک آنا چاہے گا پہلے مجھ سے نمٹے گا پھر تم تک آئے گا نا، تو میں تم تک آنے ہی نہیں دوں گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. دیکھیں نا، ایک مرغی بچوں کو دے کے پھر رہی ہوتی ہے، بلی آ جاتی ہے، مرغی جانتی ہے کہ میں کمزور ہوں مگر مانتا ہے نا، محبت ہے، پر پھیلا کے کھڑی ہو جاتی ہے. پر پھیلانے کا کیا مطلب؟ وہ بلی کو مارے گی؟ نہیں، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو پہلے مجھے مارو پھر میرے بچوں کو ہاتھ لگاؤ. ماں کی ممتا کا یہ حال ہے، اللہ کی اپنے ایمان والوں کے ساتھ محبت کا کیا حال ہے. اس لیے فرمایا کہ اگر کافر تم تک آنا چاہیں گے تو میں آنے ہی نہیں دوں گا، میں راستے میں رکاوٹ بن جاؤں گا، ان کا راستہ روک دوں گا، تم تک ان کے ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکیں گے. یہ دوسرا وعدہ فرما دیا. پھر وضاحت سے بات کہہ دی، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور اس دن جب قیامت ہوگی گواہیاں دی جائیں گی. یہ جو اِنَّا کا لفظ ہے نا، یہ بڑا معنی خیز ہے. ترجمہ تو یہی ہے کہ ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی. سمجھنے کی خاطر ہم اگر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں نا تو وہ یوں بنتا ہے، ہم پر فرض ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، مگر ترجمہ جو الفاظ ہیں ان کا انداز یہی مفہوم دے رہا ہے کہ ہم پر لازم ہے مدد اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی. اب اتنی تسلی سے اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہوں تو یہ کوئی دنیا کا تو وڈیرا نہیں ہے نا، جو آج وعدہ کرے گا کل الٹا کر دے گا، پھر کہے گا جی میری بات کوئی قرآن کا لفظ تھوڑا ہے. یہ تو خدا کی بات ہے، یہ مالک الملک کی بات ہے. فرما رہے ہیں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہمارے ذمہ ہے مدد اپنے رسولوں کی، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کی، فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا کی زندگی میں اور اس دن جب گواہیاں قائم ہوں گی قیامت کے دن بھی. چنانچہ اللہ رب العزت ایمان والوں کی مدد فرماتا. جنگ یرموک میں ایک موقع ایسا آیا کہ ایمان والے بہت تھوڑے تھے تعداد میں اور نصارہ بہت زیادہ تھے. مورخین نے لکھا ہے کہ جیسے سفید گھوڑے کے جسم پہ چھوٹا سا کالا داغ ہوتا ہے، سفیدی کی طرح دشمن تھے اور چھوٹے کالے داغ کی طرح مسلمانوں کی تعداد تھی. یہ تھے کوئی چند ہزار، 5-7 ہزار، اور وہ تھے کئی لاکھ کی تعداد میں، اور مقابلہ تھا. اس موقع پر جو وہاں امیر لشکر تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ ہم بہت تھوڑے ہیں، کچھ کمک بھیج دیجیے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں ایک خط لکھا اور نبی علیہ السلام کی صحبت کا حق ادا کر دیا. خط میں کیا لکھا؟ فرمایا قد جاءنی کتابکم، تمہارا مکتوب مجھے ملا ہے، تستمدوننی، جس میں تم نے مجھ سے مدد طلب کی ہے، وانی ادلکم علی من هو اعز نصرا واحسن جندا، اور میں تمہیں اس ذات کے بارے میں بتاتا ہوں، اس کا پتہ دیتا ہوں کہ جو سب سے زیادہ غالب آنے والی ذات ہے اور سب سے بہترین لشکر رکھنے والی ذات ہے. اللہ عز وجل، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. فاستنصروہ، تم اللہ سے مدد مانگو. فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد نصر فی یوم بدر فی اقل من عدتکم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں تھوڑے تھے مگر اللہ نے ان کی مدد فرمائی
لہذا تم اسی اللہ پر نظر رکھو. فَإِذَا جَاءَكُمْ کتابی، جب یہ میرا مکتوب تم تک پہنچے، ہذا فَقَاتِلُوهُمْ وَلَا تُرَاجِعُونِي، ٹوٹ کر ان پر حملہ کر دو اور پھر میری طرف مراجعت نہ کرو. حضرت عمر لانو کا خط پہنچنا تھا، ایمان والوں نے اگلے دن قدم اٹھا گیا اور اللہ کی ایسی مدد آئی کہ اللہ نے جنگ یرموک میں کامیاب فرما دیا. اللہ کی مدد آپ غور کیجئے کیسے. عمر لانو جانتے تھے کہ قلت اور کثرت کا مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہے اللہ کی مدد کا. جس پلڑے میں اللہ کی مدد کا وزن اتر آتا ہے وہ پلڑا ساری کائنات سے بھاری ہو جاتا ہے. انہوں نے سبق دکھا دیا. آج ہمیں بھی یہی سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے نیک بنے کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے. مدد آ گئی پھر خیر ہے، سینکڑوں سال کے مشاہدے غلط ثابت ہو جائیں گے. بڑی بڑی سپر پاور کو اللہ تعالیٰ آنکھوں کے سامنے صفر پاور بنا دیں گے. یہ ایمان بڑی مضبوط چیز ہے. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم پر بھی ایک ایسا موقع آیا. ہوا یہ کہ قریش مکہ نے یہ سوچا کہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، ہم سب مل کے جاتے ہیں اور جا کے ان کا قصہ تمام کر دیتے ہیں. چنانچہ سارے قبائل کو لے کر آ گئے. اس کو جنگ احزاب کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا کو لے کے آ گئے. یوں سمجھ لے جب لوگوں نے یہ سنا نا کہ مسلمانوں کے خلاف اتنا بڑا لشکر آ گیا، سنیے ذرا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہاں جی تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایمان والوں کی مدد فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی مدد جنگ بدر میں بھی ہوئی. وہ کیسے؟ فرماتے ہیں لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم تو کمزور تھے. 2 تلواریں اور 70 گھوڑے، اور بعض کے ہاتھوں میں تو درخت کی ٹہنیاں تھی، اور یہ 1000 کے مقابلے میں 313 خالی ہاتھ آ کر کھڑے ہو گئے. صحابہ کی جب نظر پڑی نا تو ان کو لگتا تھا کہ ہمیں تو موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں گواہی دیتے ہیں کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. صحابہ کو یوں لگ رہا تھا کہ ہمیں موت کے منہ میں دھکیلا جا رہا ہے اور آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. موت نظر آ رہی تھی. اب سوچیں اس وقت کیا حال ہوتا ہے. لیکن اس وقت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگی. آپ نے قلت اور کثرت کو نہیں دیکھا، آپ نے اسباب پر نظر نہیں دوڑائی کہ وہ لوہے میں ڈوبے ہوئے ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں، خود پہنے ہوئے ہیں، تلواریں ہاتھ میں ہیں، نیزے ہیں، گرز ہیں. اللہ کے نبی نے اللہ کی مدد پر نظر رکھی. چنانچہ وہ جو رات بدر کی تھی نا اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے تہجد کے بعد دعا مانگی. حضرت ابو بکر صدیق لانو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی دے رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگتے ہوئے فرمایا ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی قبۃ اللهم انی انشدک عہدک ووعدک. اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. دیکھا اللہ نے وعدہ کیا ہوا نا میں مدد کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی؟ اے اللہ میں آپ کو آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا واسطہ دیتا ہوں. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. اے اللہ اگر تو چاہے کہ کفار ہمیں مٹا دیں تو پھر آج کے بعد دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. مرضی تو آپ ہی کی چلنی ہے نا. فاخذ ابو بکر بیدہ، جب نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی نا تو صدیق اکبر آگے بڑھے، نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے کہا فقال حسبک یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے یہ دعا کافی ہے. فقد الحاط علی ربک
آپ نے اپنے رب سے اصرار کے ساتھ مانگنے کی انتہا کر دی. کیا عجیب دعا مانگی آپ. یعنی ابوبکر صدیق عنہ کو یقین آ گیا اب اللہ کی مدد اتر کر رہے گی. اور واقعی ایسا ہوا کہ دن ہوا سیہزم الجمع ویولون الدبر. وہ جماعت شکست کھا گئی, پیٹ پھیر کر بھاگ گئی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس وقت اپنی مدد سے فتح عطا فرما دی. شاہنامہ اسلام لکھا ہے حفیظ جلندری نے, نوجوانوں کے پڑھنے کی چیز ہے. اس میں جب صحابہ نبی علیہ السلام کی میت میں میدان بدر میں پہنچے نا, تو وہاں کے پہاڑ کی کیا حالت تھی, انہوں نے ذرا شاعرانہ انداز میں اس کو بیان کیا ہے. خشک پہاڑ تھے. لکھتے ہیں یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر, یہ تشنہ لب جماعت جب یہاں پر رک گئی آ کر, دعا کی دامن صحرا نے دونوں ہاتھ پھیلا کر, کہ اے صحرا کو آتشناک چہرہ بخشنے والے, رخ خورشید کو کرنوں کا صحرا بخشنے والے, ازل کے دن سے اب تک بھاڑ میں بھنتا رہا ہوں میں, صدائے رعد و باران دور سے سنتا رہا ہوں میں, ہوا ہوں جب سے پیدا جان پانی کو ترستی ہے, میرے سینے کے اوپر آگ کی بدلی برستی ہے, میں سمجھا تھا مقدر ہو چکی ہے دھوپ کی سختی, میری قسمت میں لکھی جا چکی ہے سوختہ بستی, بنایا رفتہ رفتہ سخت میں نے بھی مزاج اپنا, لیا ہر آبلا پاسے زبردستی خراج اپنا, خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا. اگر یہ بات پہلے سے مجھے معلوم ہو جاتی, میرے دل کی کدورت خود بخود معدوم ہو جاتی, خبر کیا تھی یہاں تیرے نمازی آ کے ٹھہریں گے, شہید آرام فرمائیں گے غازی آ کے ٹھہریں گے, خبر کیا تھی ملے گی یہ سعادت میرے دامن کو, بنایا جائے گا فرش سعادت میرے دامن کو, خبر ہوتی تو میں شبنم کے قطرے جمع کر رکھتا, چھپا کر ایک گوشے میں مصفا حوض بھر رکھتا, وہ پانی ان مقدس مہمانوں کو پلا دیتا, میں اپنی تشنگی دیدار حضرت سے بجھا لیتا, میرے سر پر سے گزرا نوح کے طوفان کا پانی, تأسف ہے کہ مجھ سے ہو گئی اس وقت نادانی, اگر رکھتا میں اس پانی کی تھوڑی سی خبرداری, تو ہو جاتا میری آنکھوں سے چشموں کی طرح جاری, یہ 70 اونٹ 2 گھوڑے یہاں سیراب ہو جاتے, مجاہد بھی وضو کرتے نہاتے غسل فرماتے, تیرے محبوب کے پیارے قدم اس خاک پر آئے, الہی حکم دے سورج کو اب آتش نہ برسائے, اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی, تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی, جلیل القدر مہمانوں کا صدقہ مہربانی کر, عطا بہرے وضو ان کے لیے تھوڑا سا پانی کر, برائے چند ساتھ ابر باراں بھیج دے یا رب, بہاراں بھیج دے یا رب, بہاراں بھیج دے یا رب, حضور ساقی کوثر میری کچھ لاج رہ جائے, میری عزت میری شرم عقیدت آج رہ جائے. پہاڑ بھی گویا یہ فریاد کر رہا ہے کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑ جائے کہ میرے پاس تو خشکی کے سوا کچھ نہیں. اور اللہ رب العزت نے اگلے دن بارش عطا فرما دی. تو دیکھیے بدر کے پہاڑوں کا کیا حال ہے. پھر اللہ رب العزت نے وہاں پر فرشتوں کو اتارا. اگر اللہ رب العزت وہاں پہنچائے, دیکھنے والا دیکھے تو عجیب منظر بنتا ہے. ایک پہاڑ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوئے, ایک پہاڑ جس کی طرف اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اور دوسرا کھلی جگہ جس کی طرف قریش مکہ تھے. ان کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت کا, اور بالآخر اللہ رب العزت نے ایسی مدد فرمائی کہ ان کو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرما دی. اور یہ کامیابی فقط اللہ رب العزت کی مدد سے ممکن ہوئی. تو آج ہم اگر اللہ رب العزت کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے, اللہ رب العزت ہماری مدد پر بھی اسی طرح قادر ہے
جس طرح اس نے اپنے انبیاء کی اور ایمان والے صحابہ کی مدد فرمائی. تو غزوہ احزاب میں پھر کافر آ گئے کہ سارے قبیلوں کو لے کر چلتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ایمان والوں کو ختم کراتے ہیں. اس وقت لوگ جب دیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو کر آ گئے، ڈرو. فزادہم ایمانا، اس بات کو سن کر ایمان والوں کا ایمان بڑھتا تھا. دیکھو آج کے حالات کو جنگ احزاب پہ ذرا منطبق کر لو. اس وقت بھی قریش پوری دنیا کی سپورٹ لے کے آ گئے تھے ایمان والوں کو ختم کرنے کے لیے، اور یہی یہودی ڈراتے تھے ان الناس قد جمعوا لکم، سارے انسان جمع ہو کے تمہارے لیے آ گئے ہیں. فخشوہم، اور بھئی ڈرو، کوئی فکر کرو. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سن کے ایمان والوں کا کیا معاملہ تھا؟ فزادہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. اور وقالو، وہ کیا کہتے تھے؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس لیے آج کے بیان میں یہی آیت پڑھی گئی کہ حالات جیسے بھی ہیں ایمان والوں کو نظر کس پر رکھنی ہے؟ اللہ رب العزت. اللہ بس، باقی ہوس. ہمیں ایک اللہ کافی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اپنے پروردگار کو راضی کر لیں. جب وہ پروردگار راضی ہو گیا اور اس نے مدد کا ارادہ فرما لیا، یاد رکھنا ایمان والوں کو دنیا سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فانقلبوا بنعمت من اللہ، یہ ایمان والے لوٹے اللہ کی نعمت کے ساتھ. وفضل لم یمسسہم سوء، اور فضل کے ان کو مس نہیں کیا برائی نے. واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ ایک بات سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں ان ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم، یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان سے مت ڈرنا. وخافونی، ایک مجھ سے ڈرنا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے. تو ہمیں ڈرنا کس سے ہے؟ ایک اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے. اس کی مدد اگر ہمارے ساتھ ہو گئی تو دنیا کا کوئی بھی بندہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا. اس لیے ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی. توجہ سے سنیے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سواری پہ نبی علیہ السلام کے پیچھے سوار تھا، ردیف تھا، پیچھے تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا یا غلام، اے لونڈے، اے لڑکے، انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. یعنی تو اللہ کا دھیان رکھ، اللہ تیری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی بات کو مان، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم نے مانگنا ہو تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد مانگو. وَاعْلَمْ، جان لے، ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد كتب اللہ لک. امت کا یہاں مطلب ساری مخلوق، کہ اگر ساری مخلوق نفع دینے کے لیے تجھے اکٹھی ہو جائے تو وہی نفع پہنچا سکے گی جو اللہ نے لکھا ہوا ہوگا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور اگر ساری دنیا جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لم يضروک الا بشیء كتب اللہ علیک، نہیں تمہیں ضرر پہنچا سکتی مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا. رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی گئی. وجفت الصحف، اور صحیفے کی سیاہی خشک ہو چکی، لکھنا تھا جو اللہ نے لکھا جا چکا. لہذا اب پوری دنیا تمہیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے. اگر کچھ ہو سکتا ہے تو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہو سکتا ہے. تو ہمیں اگر مدد مانگنی ہے تو کس سے؟ اپنے پروردگار سے مدد مانگنی ہے.
اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب قوم نے کہا تھا نا کہ ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبت تھی اور آپ کے آنے کے بعد بھی، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا تھا؟ قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو یہ فرمایا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو. دو باتیں کہی جا رہی ہیں، مدد کس سے مانگو اور دوسری بات کیا کرو؟ سبحان اللہ. استعینوا باللہ واصبروا، چنانچہ جب قوم نے صبر کیا، اللہ سے مدد مانگی، اللہ نے مدد کر دی. ہمیں بھی یہی حکم دیا گیا. قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. سبحان اللہ. ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا ہے. صبر کرو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو، پہلی بات. اور دوسری بات کہ نماز کے ذریعے مدد مانگو. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے. کوئی ماں کبھی بچے کے لیے 23 سال نہیں روئی، کوئی باپ بیٹے کے لیے 23 سال نہیں رویا ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال روتے رہے. 23 سال رونے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بے یار و مددگار چھوڑ کے نہیں چلے گئے، بلکہ اس امت کو نماز کے ذریعے اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھا کر گئے ہیں کہ اگر میرے جانے کے بعد تم پر کوئی وقت آ جائے گا تو تم اس وقت نماز کے ذریعے اپنے رب سے مانگنا. جب کسی دفتر سے کام کروانا ہوتا ہے نا تو اپلیکیشن بھرنی پڑتی ہے. حاجی پہ جانے اپلیکیشن بھرو، ویزا لینے اپلیکیشن بھرو، اللہ سے مدد مانگنی ہے اپلیکیشن بھرو. اس اپلیکیشن کا نام نماز ہے. لہذا ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ تھا، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی تھی وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھا کرتے تھے، اللہ سے دعا مانگتے تھے. یہ 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا یہ طریقہ ہے. کاش کہ ان حالات میں ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں. کوئی رات ہماری تہجد کے چند رکعت کے بغیر نہ گزرے. ہم اللہ سے اٹھ کر مانگیں اپنی مدد عطا کر دیجئے. چنانچہ نماز کے ذریعے اللہ کی مدد اترتی ہے. سنیے فتاوی تاتار خانیہ میں لکھا ہے کہ جو شخص فجر کی سنتیں گھر پڑھ کر مسجد میں جاتا ہے، ایک تو فجر کی سنتیں خود سنتیں ہیں، ایک ان کو گھر میں پڑھ کے مسجد میں جانا یہ الگ سنت ہے. تو جو بندہ اس سنت پر عمل کرتا ہے اللہ 3 انعام عطا فرماتا ہے. ایک، اس کے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں جھگڑے، آج دیکھو تو میرے خیال ہے 90% سے زیادہ لوگ کہیں گے گھر کی مصیبتیں ہیں. اولاد کی نافرمانی، بیوی کی پریشانی، گھر کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، میاں بیوی کے درمیان نہیں بنتی. تو فرمایا جو فجر کی سنتیں گھر میں پڑھ کر مسجد میں جائے گا اللہ تعالیٰ 3 انعام دیتے ہیں. پہلا انعام کہ اس بندے کے گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. دوسرا، اس بندے کے رزق میں اللہ کشادگی عطا فرما دیتے ہیں، یعنی جاب کے اور بزنس کے بھی مسئلے ختم، کارخانوں کے مسئلے ختم، مارکیٹ کے مسئلے ختم، رزق کی کشادگی، قرضوں کے مسئلے ختم. جو گھر میں سنت پڑھ کر جاتا ہے 3 انعام. گھر کے جھگڑے اللہ ختم فرما دیتے ہیں. نمبر 2، اللہ تعالی رزق میں کشادگی عطا فرماتے ہیں. اور تیسرا انعام، اللہ موت کے وقت ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پیاری باتیں بتائی ہیں. ہمیں عمل کرنا تو ہمارے ذمہ ہے. ہم اگر عمل کریں تو یہ نعمتیں ہمیں مل سکتی ہیں. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، توجہ فرمائیے. ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، آدم کی اولاد، لا تعجز عن 4 رکعات من اول النہار اکفیک آخرہ، تو دن کے شروع میں یعنی فجر کی 4 رکعت پڑھ لیا کر
اس کی برکت ہوگی، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ فجر کی نماز کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ آج جمعہ میں جتنے مسلمان مسجد میں آتے ہیں نا، اتنے مسلمان اگر فجر کی نماز میں مسجد میں آنے لگ جائیں، یہ عاجز گمان کرتا ہے اللہ کی مدد اتر آئی۔ تو فرمایا دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھ لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں۔ دیکھو نماز سے اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ یہ نماز عجیب نعمت ہے، بندے کو اللہ سے ملا دیتی ہے، بلکہ بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے۔ سنیے ابن سنی نے ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث روایت کی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما تقرب الی العبد بمثل اداء فرائضی، کہ میرا بندہ میرا اتنا تقرب نہیں پا سکتا جتنا کہ فرض ادا کرنے سے تقرب پا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرب بالفرائض، یعنی فرائض پر عمل کرنے کی وجہ سے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کے پیارے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ فرائض ادا کرے وہ اتنا قریب، اور جو نفل پڑھے تو چیری اپون دی کیک کے اوپر تھوڑی سی کریم رکھتے ہیں نا، میٹھی مزے کی ہوتی ہے، تو وہ نفل اتنے اچھے اللہ کو پیارے لگتے ہیں۔ دستور کی بات ہے کہ جو بندہ ایکسٹرا ٹائم میں اپنے مالک کا کام کرے تو وہ پیارا لگتا ہے۔ گھر کا خادم آتے ہوئے شہد کی بوتل لے آئے، اور جی شہد خالص مل رہا تھا، راستے میں میں نے کہا میں آپ کے لیے لے آتا ہوں۔ اب ڈیوٹی ٹائم تو نہیں تھا نا، اپنے ٹائم میں اس نے 5 منٹ رک کے شہد خریدا۔ آپ پیسے بھی دیں گے، ساتھ محبت بھی بڑھے گی، اس نے میرا خیال رکھا، ایکسٹرا ٹائم میں کام کیا۔ تو ایکسٹرا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ خوشی کا باعث بنتا ہے۔ یہ نفل ایکسٹرا ٹائم ہے، فرائض نہیں ہے، اس لیے نفل پڑھنے والے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ ہمارے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے پیارے بندے بن جائیں۔ اور یہ دیکھو کہ یہ محبوب کیسا بنتا ہے، فرمایا فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں كُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، میں اس کے پاؤں یعنی اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنطِقُ بِهِ، زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، وَقَلْبَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، دل بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ سوچتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، الفاظ کے کچھ فرق کے ساتھ، مفہوم یہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں۔ یا اللہ، آپ فرما رہے ہیں مالک الملک، احکم الحاکمین، رب العالمین، اپنے بندے کے بارے میں کہ میں اس کے یہ اعضاء بن جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف بات ہی بات ہے، یہ سچ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچ کر دکھایا۔ جب نبی علیہ السلام نے ریت پھینکی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، آپ نے نہیں پھینکا جب آپ پھینک رہے تھے، وہ تو اللہ پھینک رہا تھا۔ یا اللہ، آپ اتنے بڑے ہیں، بندے کے ساتھ اتنا احسان فرماتے ہیں کہ اگر وہ آپ کے حکم کی پیروی کر لیتا ہے، استقامت کے ساتھ جمع رہتا ہے، اتنی شان سے نواز رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ پھینک رہے تھے، آپ نہیں پھینک رہے تھے، اللہ پھینک رہا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی پر تو کہنے والے شاعر نے کہا کہ گفتہ اے اللہ بود، گرچہ اد حلقوں میں عبداللہ بود، کہ وہ بندے کے گلے سے بات نکل رہی تھی مگر حقیقت میں ان کا بولنا اللہ کا بولنا۔ یہی حدیث پاک تو میں سمجھا رہی ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ پھر کیا مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں یہی حدیث مبارکہ، ان سالنی آتیتہ، اگر تم مجھ سے سوال کرے گا، وہ بندہ سوال کرتا ہے تو میں اس بندے کے سوال کو پورا کر دیتا ہوں،
وَإِن دَعَانِي أَجَبْتُهُ، اور اگر دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو ایگریمنٹ تو سامنے ہے، اللہ تعالیٰ مدد کے لیے بھی تیار، دعا قبول کرنے کے لیے بھی تیار، جو مانگے دینے کے لیے بھی تیار۔ اب کام تو ہمارا معاملہ ہے نا جو پیچھے رہ گیا۔ ایک ملک میں جا رہے تھے یاجز، تو ایک دیوار پر عجیب فکرہ لکھا ہوا تھا کہ کھڑا ہو کے میں کافی دیر اس کو پڑھتا رہا، انگریزی میں لکھا ہوا تھا، مگر لکھنے والے نے عجیب بات لکھ ڈالی تھی۔ لکھا ہوا تھا کہ if you feel God is away، اگر تم محسوس کرتے ہو کہ اللہ دور ہے، guess who moved، یہ اندازہ لگاؤ کہ پیچھے کون ہٹا۔ اگر تم محسوس کرتے ہو کہ خدا دور ہے تو اب یہ سوچو کہ پیچھے کون ہٹا۔ تو اللہ تعالیٰ تو نہیں نہ ہٹ سکتے اپنی بات سے پیچھے، تو پیچھے پھر ہٹتا کون ہے؟ بندہ خود ہٹتا ہے۔ تو ایگریمنٹ سامنے ہے، اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ رب العزت کے حکموں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں زبان بن جاؤں گا، میں آنکھیں بن جاؤں گا، میں پاؤں اور ہاتھ بن جاؤں گا، جو مانگو گے میں دوں گا، جو دعا کرو گے میں قبول کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ سب سے آسان طریقہ ہے اس دنیا میں کامیابی اور غلبہ حاصل کرنے کا۔ اس سے زیادہ آسان طریقہ دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انسان اللہ کے در سے راستہ بھول جائے اور رخ پھیر لے تو ایک حدیث پاک میں اللہ فرماتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن، تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، تیرے فقر کو روک دوں گا، وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر ایسا نہیں کرے گا، مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا، میں تیرے سینے کو شغل سے، کاموں سے بھر دوں گا، ایک ختم نہیں ہوگا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جیسے کہ آج کل ہم پریشانیوں میں گھرے ہوئے۔ وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیرے فقر کو پھر روکوں گا نہیں۔ اتنا کمائیں گے، جتنے گھر کے لوگ ہیں سارے کے سارے نوکریاں کرتے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے، جس کو دیکھو اسی کو گلا، خرچے پورے نہیں ہوتے، تو یہ خرچے تو پھر اللہ ہی پورا فرمائے۔ تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا کہ ہم اپنی نگاہیں مخلوق سے ہٹائیں اور کس ذات پر جمائیں؟ اللہ پر، اور یوں کہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ، اس لفظ کو ذرا سوچئے گا، یہ ہم بہت بڑی بات کر رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، مَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا إِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، ہمیں بار بار کہا گیا اللہ پر توکل، اللہ پہ دھیان، اللہ پہ نظریں جماؤ، لہذا جو اللہ کا دوست بنتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کا معاملہ خود سمیٹتا ہے۔ حدیث مبارکہ سن لیجئے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سنیے اللہ کا دوست بننے کا فائدہ، من عاد لی ولیا، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، فقد آذنتہ بالحرب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور واقعی اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ چنانچہ بدر میں صحابہ سمجھتے تھے کہ ہم نے کافروں کو قتل کیا، اللہ نے بات ہی صاف کر دی، فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، میرے مالک تیری عظمت پہ قربان جائیں، آپ اپنے قول کے کتنے سچے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تم نے قتل نہیں کیا، ان کو کس نے قتل کیا؟ اللہ نے قتل کیا۔ تو بھائی ہم اگر اپنے اللہ پر نظریں جمائیں گے وہ ہمارے الٹے کاموں کو سیدھا کر دیں گے، ہماری مشکلات کو آسان کر دیں گے، ہمیں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں گے۔ اس لیے ہمیں کہنا چاہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل،
نعم المولا و نعم النصیر. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک بات بڑے عجیب انداز سے فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا. اللہ اکبر. یہ آیت پڑھتی ہے نا تو دل کو کچھ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ الیس اللہ بکاف عبدا. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ مقصود کہنے کا یہ تھا الیس اللہ بکاف عبادہ. کیا اللہ اپنے ہر بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہمارے لیے اللہ الیس اللہ بکاف عبدا. جب قرآن مجید کی آیت پڑھ لی تو اب ہمیں کیا جواب دینا ہے کہ ہمارے لیے اللہ. اب ذرا ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، کیونکہ آج کل کے حالات میں پریشان حال لوگ کہتے ہیں جی کچھ پڑھنے کو بتا دیں، تو بھائی پڑھنے کی بات بھی سن لیجئے. در منصور میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ 10 کلمات پڑھنے والے کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں. 10 کلمات ایسے ہیں، 10 فکرے، 10 باتیں کہ جو بندہ ان کو روزانہ پڑھے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتے ہیں. ان میں سے 5 فکرے دنیا سے متعلق اور 5 فکرے. ان 10 فکروں کو یاد کر لیں، ایک فکرہ بھی روز یاد کریں تو 10 دن میں حدیث پاک یاد ہو جائے گی، اور اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آپ کی کفایت فرمائیں گے. پہلا فکرہ فرمایا حسبی اللہ لدینی. میرے دین کے لیے میرا اللہ کافی ہے. یعنی دین میں کوئی فتنہ اور فساد نہ آ جائے. دین میں فتنے 2 طرح سے آتے ہیں، ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے. تو اللہ تعالی ہمیں ان دونوں فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارا دین سلامت رہے. تو پہلا فکرہ حسبی اللہ لدینی. دوسرا فکرہ حسبی اللہ لما اہمنی. میرا اللہ کافی ہے ہر اس چیز کے لیے جو مجھے پریشان کرتی ہے. بندہ کرتا ہے، کوئی چیز کرتی ہے، کاروبار کرتی ہے، جو بھی ٹف ٹائم دے رہی ہے، میرا اللہ اس کے لیے کافی ہے. حسبی اللہ لما اہمنی. تیسرا فکرہ حسبی اللہ لمن بغا علیہ. میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ پر سرکشی کرے، چڑھ دوڑے. تو اگر کوئی ہمارے اوپر چڑھ دوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. حسبی اللہ لمن حسدنی. میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو مجھ سے حسد کرتا ہے. دفتروں کی زندگیوں میں تو بہت حسد ہوتا ہے، لیگ پلنگ. تو اللہ نے ان سب حاسدوں سے بندے کو نجات عطا فرما دیں. اور 5واں حسبی اللہ لمن قادنی بسوء. میرا اللہ کافی ہے ہر اس کے لیے جو میرے خلاف برے منصوبے بناتا ہے. اب برے منصوبے بنانا والا کوئی بھی ہے، کوئی بندہ ہے، کوئی جماعت ہے، ایمان والوں کے خلاف کوئی ملک بنا رہا ہے، جو مرضی بنا رہا ہے. اللہ ان سب کے لیے، یہ 5 باتیں دنیا کے لیے ہو گئیں، 5 باتیں آخرت کے لیے. تو فرمایا حسبی اللہ عند الموت. چونکہ موت کا لمحہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ نازک لمحہ ہوتا ہے. حسبی اللہ عند المسألۃ القبر. میرا اللہ کافی ہے قبر کے سوال جواب کے وقت میں. حسبی اللہ عند المیزان. میرا اللہ کافی ہے میزان پر جب اعمال تو لے جائیں گے. 9ویں بات حسبی اللہ عند الصراط. میرا اللہ پل صراط پر گزرنے کے لیے کے وقت میرے لیے کافی ہے. حسبی اللہ عند الصراط. اور 10ویں بات حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت و الیہ انیب. اگر یہ 10 فکرے ہم ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، ہمارا پروردگار دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کے لیے ہمیں کافی ہو جائے. اور ہم دل میں بھی یہی بھروسہ رکھیں کہ میرے لیے میرا اللہ. یہ سبق یاد رکھیے کہ آج کی اس مجلس میں یہ سبق ہمیں پڑھا دیا کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ، ہمارا پروردگار کافی ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. اے اللہ
میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں ہر طرف سے نگاہیں ہٹا کر اپنے رب کے اوپر نگاہیں جما لینی چاہیے، پھر دیکھیں اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو کیسے پورا فرماتا ہے۔ کہنے والے نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، جھوٹی دنیا سے منہ موڑ، رب سے اپنا رشتہ جوڑ، کون ہے تیرا اس کے سوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے ہمارے اسلاف چھوٹا بچہ نہ سمجھ ہوتا تھا، یہ پیغام اس سے شروع کرتے تھے۔ تو پرانے وقت کی مائیں بچوں کو سلاتے ہوئے لوری دیتی تھی، تو لوری دیتے ہوئے کیا کہتی تھی؟ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ۔ یہ حسبی ربی یہ بچپن کا پیغام، بچپن کا سبق ہے۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے، اور ہمیں اپنے عبادت گزار مغفرت کیے ہوئے گنہگار بندوں میں شامل فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو